بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے گا آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز 23واں سپارہ ہے، سورہ صاد ہے اور سورہ صاد کی آیت نمبر 27۔ سورہ صاد کی انشاءاللہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ وما خلقنا السماء، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض اور زمین کو، وبینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلا بغیر کسی مقصد کے کہ فضول۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے یا یہ گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من الناری آگ میں سے، یعنی کہ ان کی تباہی یا ان کی بربادی کس میں سے ہوگی؟ آگ میں سے، ان کی ہلاکت آگ میں سے ہوگی۔ تو اب پیچھے جو تھا وہ اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے تھے۔ اس کے بعد اب جیسے ہی اگلا رکوع شروع ہوا تو اللہ رب العزت گویا کہ اپنی عظمت اور بڑائی اور کافروں کا ایک عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا گویا کہ یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات اور یہ سارے جو نظام اللہ نے بنائے ہیں، گویا کہ سارے اللہ نے فضول میں بنا دیے بغیر کسی مقصد کے۔ وما خلقنا السماء والارض، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما باطلا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بلا وجہ۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا من النار جنہوں نے کفر کیا ہے آگ میں سے۔ الم نجعل الذین، کیا ہم کر دیں گے، الم کیا، نجعل الذین ہم کر دیں گے، آمنوا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں کو، کالمفسدین گناہ گاروں کی طرح، فی الارض زمین میں، ام نجعل المتقین اور ہم کر دیں گے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، کالفجار گناہ گاروں کی طرح۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت ایک سوالیہ انداز بھی ہے اور ساتھ اللہ رب العزت اپنا قاعدہ اور قانون بھی گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ نیکوکاروں کو اور گناہ گاروں کو سب کو ایک جیسا کر دیں گی؟ کہ دنیا میں تو بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان لانے والے اور بغیر ایمان کے لانے والے، ان میں اچھوں میں اور بروں میں، نیکوکاروں میں بدکاروں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ سب میں ایک جیسا ہی سلوک، ایک جیسا ہی سب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جو گناہ گار ہوتے ہیں یا کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں جو مزے لینے لے لو، آخرت میں جو تمہارے لیے ہے کچھ نہیں ہے۔ اب جیسے کہ دنیا میں سورج ہر گھر میں طلوع ہوتا ہے، ہوا، آکسیجن اور اس طرح کی ہر آدمی کو میسر ہیں، بھلے وہ گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، جیسا بھی ہے۔ بادل وغیرہ ہر جگہ برستے ہیں، اور اسی طرح اگر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دیکھیں وہ بھی ہر ایک پر ہی آتی ہیں۔ نہ تو کسی کو نعمتیں حاصل ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور نہ اس کو مصیبت میں آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن آخرت کا نظام ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور بروں کے ساتھ ان کے موافق سلوک کیا جائے گا۔ اب پیچھے اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہم نے زمین اور آسمان کو باطل پیدا کر دیا بغیر کسی وجہ؟ بھائی بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو امتحان گاہ ہے کہ اب کون اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، اور کون اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ و من والہ کو ناراض کر کے آتا ہے۔ اصل امتحان تو یہی ہے، اصل اسی کو دیکھا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو نازل کی ہے ہم نے، انزلناہ
ہم نے نازل کیا ہے اس کو الیکا آپ کی طرف مبارکن جو کیا ہے بڑی برکت والی ہے، لیدبرو تاکہ غور و فکر تدبر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات میں، ولیذکروا تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے. کیونکہ آگے اللہ رب نے فرما دیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ جو کلام نازل کیا گیا ہے، یہ ہم نے ایک بڑا برکت والا کلام آپ پہ نازل کیا، اور اس کا بھی نازل کرنے کا مقصد محض قصہ گوئی یا ایسی کہانیاں یا پرانے واقعات انبیاء علیہ السلام وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک بڑی مبارک کتاب ہے تاکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اس کی آیات میں، اور نصیحت پکڑیں اس سے اولو الالباب عقل والے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے ہبہ کیا یا عطا فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام. نعم العبد کتنا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب بے شک وہ بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والا ہے. اب یہاں سے اللہ رب العزت، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ سپاہی کی بیوی کے ساتھ نکاح، اور وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہاں سے اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو یا ان کے تھوڑے سے معاملات کو اللہ رب العزت بیان فرمانے لگے. اذ عرض علیہ جب پیش کیا گیا ان کے اوپر، بالعشی شام کے بعد، الصافنات الجیاد تیز دوڑنے والے گھوڑے، جب پیش کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر تیز دوڑنے والے، شام کے وقت تیز دوڑنے والے گھوڑے. فقال تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا، انی احببت حب الخیر بے شک میں محبوب رکھتا ہوں اس مال کی محبت یا گھوڑوں کی محبت، ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے، حتیٰ یہاں تک کہ توارت بالحجاب سورج ڈوب گیا یا سورج چلا گیا پردے میں. مطلب یہ، چلیں پہلے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ ترجمے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا، اب ہوا کچھ ایسے تھا کہ گزشتہ زمانے میں جو پہلے زمانے تھے، اب ظاہر سی بات ہے اس وقت گاڑیاں وغیرہ ایسی چیزیں تو تھی نہیں، اس وقت سفر اور بالخصوص جنگ کے لیے سب سے بہترین، سب سے اچھی جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ کیا تھا؟ گھوڑے تھے. اسی لیے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے، جو حکومت والے ہوتے تھے، منتظمین، مینجمنٹ کے جو افراد ہیں، وہ گھوڑوں کو پالنے میں اور ان کے دیکھ بھال میں بہت زیادہ توجہ بھی دیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جیسے بتا اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، تو اس لیے بادشاہ ہونے کے اعتبار سے ان کے پاس بھی بہت بڑی تعداد میں گھوڑے تھے جو جنگ کے کام بھی آتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ان گھوڑوں کا معائنہ کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے ان گھوڑوں کو طلب کیا کہ بھائی سارے گھوڑے لے کے آؤ. اب انہوں نے یہ کام تو دوپہر کو شروع کیا، یعنی کہ زور کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت یہ کام شروع کیا، لیکن گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس وجہ سے ان کو وقت کا بالکل اندازہ ہی نہ ہوا اور سورج غروب ہو گیا. اور عصر کی نماز جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کرنا بھول گئے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا تو بہت پچھتاوا ہوا، تو انہوں نے اس کی تلافی کے طور پہ گھوڑوں کی قربانی کر دی کہ جتنے گھوڑے ہیں ان کو لاؤ اور ان کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے تناظر میں یہی تفسیر عرض کی ہے. اب یہاں پہ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جو لغزش تھی، بھول چوک تھی، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، تو گھوڑوں کو ذبح کر لینا، مثلا آپ سے کوئی لغزش ہو گئی اور آپ اپنا سارا مال، مثال کے طور پہ میں اس کو عرض کروں کہ ایک آدمی کی دکان ہے یا ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کی مصروفیت یا دکان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہوئی، اب لغزش تو اس سے ہوئی ہے، اب وہ اپنی پوری فیکٹری کو آگ لگا دے، دکان کو آگ لگا دے، جلا دے، سارا سامان ضائع کر دے، تو اس کو تو کوئی بھی عقل مندی نہیں کہے گا، اس کو تو بیوقوفی کہا جائے گا. بالکل بات بھی ایسی ہی ہے، اس کو بیوقوفی ہی کہنا چاہیے کہ غلطی آپ کی ہے،
آپ نے سارے کے سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے کوئی معاملہ کرنا یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور نافرمانی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو نبی جو ہوتا ہے اس کا کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا، تو عین ممکن ہے کہ اس وقت اللہ ہی کا حکم آیا ہو کہ آپ ان سب کو ذبح کر دیں، جن کی مشغولیت کی وجہ سے آپ سے نماز قضا ہوگی۔ تو جب ایک حکم ہی اللہ نے دیا ہے خود ہی ذبح کرنے کا، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے ہوئی؟ تو یہاں پہ بات ہی ختم ہوگی، جب نافرمانی نہیں ہے تو اس کا گناہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانور ذبح کر کے ان کی قربانی کی اور اس کو بطور صدقہ کیا ہے، اور ان کا جتنا گوشت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صدقہ کر دیا، اور صدقہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، اس کے کفارے کے طور پہ انہوں نے یہ سارے کے سارے گھوڑے جو تھے ان کو ذبح کیا اور ذبح کر کے صدقہ کر دیا۔ اور اسی طرح اگر ہم شریعت محمدیہ پر بھی غور کریں تو وہاں پر بھی ہے کہ کئی چیزوں کا کفارہ جو ہے وہ قربانی اور صدقہ وغیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے حج پہ اگر آپ گئے اور وہاں سے آپ پہ کوئی لغزش ہوگی، جو منع کام تھا، ممنوع کاموں میں سے کوئی کام ہو گیا، تو اب وہاں اس کی تلافی میں بھی قربانی کو واجب قرار دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ پہ دم واجب ہے۔ پھر دم کیا کہ مختلف نوعیتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ یہ تو وہ تفسیر تھی جو عمومی طور پر جمہور علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ان آیات کی۔ دوسری ایک تفسیر یہ بھی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جہاد کے اعتبار سے جہاد کے لیے بہت سارے گھوڑے پال رکھے تھے، اور کبھی کبھار ظاہر سی بات ہے ان کا معائنہ بھی کرتے تھے، دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ تو ایک جہاد کے موقع پر آپ نے ان سارے کے سارے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، گھوڑے لائے گئے اور آپ کے سامنے انہوں نے جب پریڈ کرائی تو ظاہر سی بات ہے وہ پریڈ بہت عمدہ کی، گھوڑے یعنی کہ بڑے زبردست تیار کیے ہوئے تھے، ان کو زبردست ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک تو انہوں نے زبردست ٹریننگ کی، یعنی کہ پریڈ جو کی وہ بہت اچھی کی، یعنی کہ جو پریکٹس کی جنگ کی وہ بڑے اچھے انداز میں کی، اور دوسرا اتنے بڑی تعداد میں ہونے کے باعث ان کو بڑی اچھی اس سے خوشی بھی ملی اور مسرت بھی ملی، یعنی کہ اس نوعیت کی کہ جو ایک آدمی اپنے مال و دولت اسباب کو دیکھ کر جو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی میرے اتنا زیادہ مال ہے، اتنے زیادہ میری گندم ہوئی، اتنے زیادہ میرے جانور ہوئے، اتنے زیادہ میرے گھوڑے ہوئے۔ تو اب جب وہ مسرت ہوئی تو اس خیال کو دل سے نکالنے کے لیے یا اس خیال کا ازالہ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اس مال سے یعنی کہ گھوڑوں سے میری محبت ہے، یہ مال کی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے، یعنی کہ میں نے یہ جو اتنے گھوڑے پال رکھے ہیں اور ان کو اتنی زبردست ٹریننگ دے رکھی ہے اور اتنا یہ میرا شاندار جو مال ہے یہ کسی اور غرض سے نہیں ہے بلکہ یہ تو جہاد کی غرض سے ہے، یہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ میں نے ان کو جہاد کے لیے پال رکھا ہے۔ اور وہ کرتے کرتے یہاں تک کہ جب وہ ان کی سارے گھوڑے گزر گئے، ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی مزہ نہیں آیا، ایک دفعہ پھر ان کو واپس لوٹا کے میری طرف لاؤ۔ اور جب واپس آئے محبت اور پیار کے ساتھ عمومی طور پہ جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر وہ تھپ تھپاتے ہیں، ان کو ہاتھ وغیرہ مارتے ہیں، تو عمومی طور پہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ ایک اس کی دوسری تفسیر ہے، اور اس اعتبار سے آیت نمبر 32 اور 33 کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ کیا ہوگا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے مال سے محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کی ہے، یہاں تک کہ جب یہ گھوڑے ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو وہ یہ کہنے لگے کہ انہیں میرے پاس لے کے آؤ، اور ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی کہ محبت کی وجہ سے۔ اب یہ جو دوسری تفسیر اور دوسرا ترجمہ ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کا زبردست انداز میں خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ جو پہلی تفسیر تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف لغزش یا غلطی کا اشارہ کیا گیا تھا، لیکن دوسری تفسیر میں وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جی اب دیکھیے گا ترجمہ، اذ اریزا علیہ بالعشی، جب پیش کیا گیا ان کے اوپر شام کو، الصافنات الجیاد، بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے، فقال،
بس انہوں نے فرمایا انی احببت حب الخیری عن ذکر ربی، کہ بے شک میں محبوب رکھتا ہوں مال کی محبت کو عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر پر، یعنی کہ میں نے اس کو ترجیح دی، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پردے میں چلا گیا۔ اب پہلی تفسیر کے اعتبار سے اگر ترجمہ کرے تو یہی بنے گا کہ میں نے رب کے ذکر پر یعنی کہ نماز پر ترجیح دی، احببت حب الخیری، میں مال کی محبت میں مصروف رہا، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے بھی غافل ہو گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اگر دوسرا کریں، فقال، پس حضرت سلمان سے فرمایا انی احببت، بے شک میں محبوب رکھتا ہوں، حب الخیری، اس مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، یعنی کہ جہاد کے لیے ان کو پار رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ردوہا، پس ان کو لوٹاؤ، علیہ، میرے پر، فتافقہ مسخن، پس وہ لگے ان کو مسح کرنے، بالسوقی، ان کی پنڈلیوں پر، والعناق، اور ان کی گردنوں پر۔ اگر پہلی تفسیر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ یہ کہ ان کو واپس لوٹاؤ، ردوہا، ان کو واپس لوٹاؤ، علیہ، میرے پر، فتافقہ مسحن بالسوق والعناق، وہ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں سے ان کو کاٹنے لگے، یعنی کہ ان کو ذبح کرنے لگے۔ اور دوسری اعتبار سے کریں، ردوہا، ان کو میرے طرف واپس لوٹاؤ، فتافقہ مسحن بالسوق والعناق، وہ عذر محبت ان کو تھپتھپانے لگے، ان کی پنڈلیوں کو اور گردن کو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور تحقیق ہم نے آزمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک ایسا جسم، ثم اناب، بس پھر وہ انہوں نے واپس رجوع کیا۔ انشاءاللہ آج کے سبق کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی معذرت ان کا گھوڑوں کا معائنہ کرنا، اور گھوڑوں کے معائنے کی وجہ سے نماز کا قضا ہو جانا، نماز کرایا جانا، اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں ذکر کیے گئے۔ کل انشاءاللہ یہ جو میں نے آخری آیت پڑھی ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ انشاءاللہ اس کا مزید آگے جو آیات کا یہ تسلسل چلے گا، ان کا ترجمہ بھی کیا جائے گا، اور ساتھ اس کا واقعہ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے عرض کیا جائے گا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ یہاں تک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو کل ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔